السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ اس کے دروس علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس رمضان سے ماخوذ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے 29واں درس پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے توبہ کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہر مخلوق میں اپنی وحدانیت کی نشانیاں قائم کر دیں اور اپنی مخلوق میں اپنی مشیت کے مطابق تصرف فرمایا، عزت اور اقتدار کے ساتھ۔ اس نے متقیوں کو چن لیا اور انہیں امن و ایمان کی نعمت عطا کی، اور گناہ گاروں پر اپنے حلم اور رحمت سے عفو اور مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ وہ اپنے نافرمان بندوں کا رزق بھی نہیں روکتا، یہ اس کا فضل اور احسان ہے۔ اس نے اہل اخلاص کو اپنی قربت کی نسیم سے راحت بخشی اور روز حساب کی سختیوں سے خبردار کیا۔ جو اس کی رضا کی راہ پر چلتے ہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھا اور مومن کو عزت بخشی۔ جب اس کے دل میں ایمان لکھ دیا، وہ اپنی مخلوق میں حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی کرتا ہے، اور اپنی مدد سے کمزور کو سہارا دیتا ہے، اپنی نصیحت سے غافل کو جگاتا ہے اور گنہگار کو توبہ کی طرف بلاتا ہے تاکہ اس کا گناہ معاف کر دے۔ وہ ایسا عظیم رب ہے جس کی مثال کوئی نہیں، ایسا بے نیاز کریم جسے کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ تمام مخلوق ہمیشہ اس کی محتاج ہے اور رات دن اس کی رحمت کی ضرورت مند ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں ایسے بندے کی طرح جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر اس سے معافی مانگتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ کے خاص چنیدہ گروہ میں منتخب کیے گئے۔ اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ابو بکر پر جو ان کے بہترین ساتھی تھے، اور عمر پر جس راستے پر وہ چلتے شیطان بھی اس سے دور رہتا، اور عثمان پر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور علی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، اور اللہ کی سلامتی ہو ان کی آل، ان کے صحابہ اور ان سب پر جو ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اے میرے بھائیو، رمضان کے اس مبارک مہینے کو اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ ختم کرو۔ اس کی نافرمانیوں سے پلٹ کر اس کی رضا والے کاموں کی طرف آؤ۔ انسان خطا اور کوتاہی سے خالی نہیں، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بار بار استغفار اور توبہ کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے یہ وحی دی گئی ہے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو توبہ کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ مقام ہے اور یہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ کے بارے میں قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں، احادیث نبویہ میں بھی توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ
کیا کرتے تھے۔ الاغر بن یسار روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، کیونکہ میں خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کا بندے کی توبہ پر خوش ہونا بھی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بیابان میں اپنی گمشدہ سواری جس پر اس کا کھانا پینا ہو، مایوسی کے بعد اچانک اپنے سامنے کھڑی پائے تو اس کو جو خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی اسی لیے ہے کہ اللہ توبہ اور معافی کو پسند کرتا ہے اور اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے لوٹ آنے سے خوش ہوتا ہے۔ جو روایت پیش کی گئی یہ مسلم کی روایت ہے۔ انسان کی حرص ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اور انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھریں گے، اور اللہ اس پر توبہ قبول کرتا ہے۔ جو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو توبہ کرے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی اطاعت کی طرف واپس لوٹ آئے، کیونکہ وہی معبود ہے۔ اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آدمی اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کی عبادت بجا لائے۔ جب بندہ اپنے رب کی اطاعت سے دور ہو جائے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کے دروازے پر عاجزی سے کھڑا ہو، دل میں خوف، ندامت اور انکسار ہو، اور اپنے رب کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حاضر ہو۔ یہی سچی توبہ ہے۔ توبہ فوراً کرنا واجب ہے۔ توبہ فوراً کرنا واجب ہے، اسے مؤخر کرنا یا ٹال مٹول کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام فوراً بجا لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ تاخیر میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے، ممکن ہے اچانک موت آ جائے اور توبہ کی مہلت ہی نہ ملے۔ گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ دل کو سخت کر دیتا ہے گناہوں پر یہ اصرار، اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا ہے اور نفس کو گناہ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس لیے گناہ پر اصرار کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب نفس کسی چیز کا عادی ہو جائے تو اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر اس سے بھی بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں، گناہ کفر کی طرف لے جانے والے قاصد ہیں۔ انسان مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ دین ہی سے پھسل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ توبۃ النصوح کے شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، اخلاص۔ توبہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس سے ثواب کی امید، اس کے عذاب کا خوف۔ اگر توبہ دنیاوی مقصد کے لیے ہو یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہو تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، گناہ پر ندامت۔ گناہ پر دل میں سچی ندامت، افسوس اور یہ خواہش کہ کاش یہ گناہ نہ ہوتا۔ یہ ندامت انسان کو اللہ کی طرف جھکاتی ہے، دل میں انکسار پیدا کرتی ہے اور نفس امارہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اگر گناہ حرام فعل ہے تو فوراً چھوڑ دے۔ اگر گناہ واجب چھوڑنے کا ہے تو فوراً ادا کرے، جیسے زکوٰۃ، حج۔ اگر کوئی شخص زبان سے کہے کہ میں سود سے توبہ کرتا ہوں لیکن سودی معاملات جاری رکھے تو یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح جو شخص جماعت کی نماز چھوڑنے سے توبہ کرے لیکن پھر بھی چھوڑتا رہے تو اس کی توبہ درست نہیں۔ اسے اپنے آپ کو لازماً جماعت میں حاضر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق العباد، اگر گناہ لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو تو توبہ اس وقت تک درست نہیں جب تک حق ادا نہ کر دیا جائے۔ کسی کا مال لیا واپس کرے،
मालिक मर गया वर्षा को दे, वर्षा न हो तो बैतुल माल में दे। मालिक अगर मालूम न हो, मजहूल हो, तो उसकी नीयत से सदका करे। अगर किसी की ग़ीबत की हो और उसे इल्म हो सकता हो तो उससे जाकर माफ़ी मांगे। अगर इल्म नहीं हो सकता तो उसके लिए दुआ करे और इसी मजलिस में उसकी तारीफ़ करे जहाँ ग़ीबत की थी। नंबर 4, आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता अज़्म करे। तौबा की सच्चाई की अलामत यह है कि इंसान दिल में इस अज़्म करे कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा। अगर कोई कहे कि मैं तौबा करता हूँ लेकिन दिल में इरादा हो कि कभी न कभी दोबारा करेगा तो ये तौबा दुरुस्त नहीं, ये सिर्फ वक्ती तौबा है, सच्ची तौबा नहीं। नंबर 5, तौबा कबूल होने के तौबा कबूल होने के वक्त से पहले हो। तौबा का एक आम वक्त है और एक ख़ास वक्त। आम वक्त सूरज का मगरिब से तुलू होना। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। कुरान करीम में है, यौमा याती बादु आयाती रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। जिस दिन तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी उस दिन ईमान या तौबा फ़ायदा नहीं देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। ख़ास वक्त मौत का वक्त, जब मौत सामने आ जाए और रूह हल्क तक पहुँच जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। जब मौत आ जाए तो वो कहे कि अब मैं तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। आदमी बुराइयां करता रहे और जब मौत को निगाहों के सामने देखे तो तौबा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक कि गरगरे की कैफियत नहीं हो। सच्ची तौबा का नतीजा क्या होता है? जब तौबा सही शराइत के साथ हो तो अल्लाह उस गुनाह को मुकम्मल तौर पर मिटा देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। और फरमाया, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जो शख्स गुनाह करे फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे वो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। इन आयात पे गौर कीजिए तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बंदों की तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदे उसकी तरफ वापस आएं, लौटें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत तलब करें, माफ़ी मांगें और अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये बार बार मौका देता है और हम इंसान कितने बेपरवाह और गाफिल हैं कि हम तौबा का ये हसीन मौका ज़ाय कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा लगातार तौबा करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, मग़फ़िरत तलब करता रहे। बस ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी ज़िंदगियों को सच्ची तौबा से भर लो, इससे पहले कि मौत अचानक आ जाए और वापसी का कोई रास्ता न बचे। ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ दे जो हमारे साबक़ा गुनाहों को मिटा दे, हमें अपनी आसानियों की राह पर चला और सख्तियों से बचा दे, हमें हमारे वालिदैन को और तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में बख्श दे। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, हम पर रहम फरमा, हमें तौबा की सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ दे, तौबतुन नसूह की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह, हमें गुनाहों पर इसरार करने से बचा। ऐ अल्लाह, हमें बार बार गुनाहों की तरफ लौटने से बचा। ऐ अल्लाह, हमारे दिल में अज़्मे मुसम्मम की हमें तौफ़ीक़ दे और उसके बाद हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम अपने उस अज़्म पर अमल कर सकें, तौबा पर कायम रह सकें और अपने आप को बुराइयों से, बेहयाइयों से, गुनाहों से बचा कर रख सकें। ये जो तौबा मुसलमानों के लिए अजीम नेमत है, इससे
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بندے توبہ کریں اور وہ ہمیں بخش دیں اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کل ہم پھر یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.